بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈز فورم کے کہنے پر راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے یہ لیکچرز ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ 12ویں کلاس کا 17واں لیکچر ہے اور گفتگو خمس کے مسائل میں تھی۔ خمس کے مسائل جو کورس میں تھے وہ تو بیان ہو گئے، اب آخری ٹاپک جو خمس کے حوالے سے ہے وہ باقی بچتا ہے، وہ ہے خمس کا مصرف یعنی خمس کا استعمال، کہ خمس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اور کس کے پاس حق ہے کہ وہ استعمال کرے۔ مسئلہ نمبر ہے 1804۔ آغا فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ خمس 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اس کا ایک حصہ سادات کا حق ہے، اور ضروری ہے کہ کسی فقیر سید یا یتیم سید یا ایسے سید کو دیا جائے جو سفر میں ناچار ہو گیا ہو، ابن سبیل کہتے ہیں اس کو، اور دوسرا حصہ امام علیہ السلام کا ہے جو ضروری ہے کہ موجودہ زمانے میں جامع الشرائط مجتہد کو دیا جائے یا ایسے کاموں پر جس کی وہ مجتہد اجازت دے خرچ کیا جائے، اور احتیاط لازم یہ ہے کہ وہ مرجع عالم ہو اور عمومی مصلحتوں سے آگاہ ہو۔ اب اس مسئلے کی وضاحت کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ہم آیہ مبارکہ خمس کو دیکھیں تو اس میں یوں آیا ہے، فَأَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یعنی 6 افراد کا تذکرہ کیا ہے، اللہ، رسول اور ذی القربہ، اقربا، کہ جس سے مراد ہم کہتے ہیں ائمہ علیہ السلام ہیں، اللہ، رسول اور ائمہ، یتامہ والمساکین وابن السبیل، یتیم و مسکین اور ابن سبیل، کہ جس کا تذکرہ خود اس آیت میں بھی آیا ہے کہ سید فقیر یہ مسکین، یا سید یتیم یہ یتیم، یا سیدی کے جو سفر میں ناچار ہو یعنی ابن سبیل۔ دیکھیں ہم تو حسبنا کتاب اللہ والے ہیں نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کتاب کی وضاحت روایتیں کرتی ہیں تو مسئلہ قرآن اور روایتوں کو ملا کر حل کرتے ہیں۔ جب ہم روایتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو روایتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ سید جو مسکین ہے وہ تو ویسے ہی فقیر ہے ہی ہے، لیکن وہ سید جو یتیم ہے اور وہ سید جو ابن سبیل ہے ان کا بھی فقیر ہونا ضروری ہے۔ ابن سبیل کا کم سے کم مسافرت میں فقیر ہو جائے تو ایلیجیبل بنتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آدھا جو ہے، اچھا ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ سید اور ابن سبیل اور یہ فقیر ان کو سید ہونا چاہیے، یعنی یہ ہاشم کی اولادوں میں سے کوئی اولاد کی فرد ہو، بس سید ہونا اور نیڈی ہونا یہ دونوں چیزیں ہمیں روایتوں سے سمجھ میں آتی ہیں۔ ان تینوں گروہوں کی نسبت، یتامہ والمساکین والابن سبیل، ان تینوں کے لیے شرط ہے کہ یہ فقیر ہوں اور تینوں کے لیے شرط ہے کہ یہ سید ہوں، لہذا تینوں کو ملا کر کہا جاتا ہے یہ سہم سادات ہے، ایسا سادات کے حصہ کہ جو فقیر اور غریب ہوں۔ باقی جو 3 حصے ہیں ان تینوں کو ملا کر کہا جاتا ہے سہم امام، یعنی اللہ کا بھی امام کی جیب میں، رسول کا بھی امام کی جیب میں اور امام کا بھی امام کی جیب میں، تو یہ تینوں کیونکہ امام کے اختیار میں جاتے ہیں تو تینوں کو ملا کر کہا جاتا ہے سہم امام۔ بس اس اعتبار سے خمس کے ہو گئے 2 حصے، آدھا سہم امام جو اللہ، رسول اور امام والا ہے، اور آدھا سہم سادات کے جو فقیر و یتیم و ابن سبیل والا ہے۔ یہ 2 حصے خمس کے بن جاتے ہیں سہم امام اور سہم سادات کے اعتبار سے۔ پھر آگے یہ فرماتے ہیں کہ سہم امام جو ہے وہ ضروری ہے کہ موجودہ زمانے میں جامع الشرائط مجتہد کو دیا جائے،
آج کے زمانے میں سہم امام کا اختیار مجتہد جامع الشرائط کے ہاتھ میں ہے. وہ مجتہد جامع الشرائط کہ جس کی دو مزید شرطیں آگے جا کے آقا نے بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ عالم ہو، مرجع عالم ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ عمومی مصلحتوں کو پہچانتا ہو. ایسا مرجع، ایسا مجتہد جو عالم بھی ہے، مصلحتوں کو پہچانتا بھی ہے، اور مجتہد جامع الشرائط بھی ہے، سہم امام کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. کہ ان تمام شرائط کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس مجتہد کی آپ تقلید کرتے ہیں، سہم امام کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. یا تو اس کو دیں یا اس سے اجازت لے کر خرچ کریں. جہاں وہ اجازت دے، جتنے کی وہ اجازت دے، سہم امام میں سے اتنا ہی صرف آپ وہاں پہ خرچ کر سکتے ہیں. لہذا فرماتے ہیں کہ سہم امام علیہ السلام جو ضروری ہے کہ موجودہ زمانے میں جامع شرائط مجتہد کو دیا جائے، یا ایسے کاموں پر جس کی وہ مجتہد اجازت دے خرچ کیا جائے. جس طرح آج کل کے زمانے میں آغا سیستانی نے اجازت دی ہے کہ کرونا وائرس کی صورت میں جو بیمار ہیں کرونا وائرس کے، آپ ان پر پورا سہم امام خرچ کر سکتے ہیں. لیکن جو کرونا وائرس کے بیمار نہیں ہیں، صرف کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہو گئے ہیں اپنی ضروریات کے اعتبار سے، ان کو آپ نے راشن دینا ہے یا ان کو آپ نے کوئی اور مدد کرنی ہے. کمائی رک گئی ہے، گھر کا کرایہ نہیں دے پا رہے ہیں، کمائی رک گئی ہے، بچوں کی فیس نہیں دے پا رہے ہیں، کمائی رک گئی ہے، گھر کا راشن نہیں چلا پا رہے ہیں، تو ان کو ان چیزوں میں مدد کرنے کے لیے آدھا سہم امام آپ دے سکتے ہیں، جو اجازت ہے. لہذا اب یہاں پر آپ کو الگ سے جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک عمومی اجازت آقا نے دے دی ہے. جہاں پر عمومی اجازت نہ ہو وہاں پر آپ کو اسپیشلی پوچھنا پڑے گا کہ آقا میرے پاس مثلا فرض کریں 10 لاکھ سہم امام ہے، آپ کی اجازت ہے میں فلاں مدرسے کو دے دوں، یا فلاں مسجد میں دے دوں، یا فلاں امام بارگاہ میں دے دوں، یا فلاں قبرستان کو دے دوں؟ اگر آقا اجازت دیں ہاں سارا دے دو تو سارا دے دیں، آقا کہیں 1/3 دے دو تو 1/3 دے کر باقی آقا کو پہنچا دیں. جیسی بھی اجازت ملے گی اس طریقے سے آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ یہ بات انہوں نے سہم امام میں صرف کہی ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سہم سادات میں آقا کی یہ شرط نہیں ہے، لہذا سہم سادات بغیر اجازت کے بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں. یعنی سہم سادات کا اختیار خود آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. جس کی خمس ہے وہ اپنے اعتبار سے، اپنی مرضی سے سادات کو خمس دے سکتا ہے. البتہ کس سادات کو دے وہ بعد والے مسئلے میں اس کی شرائط بیان کر رہے ہیں. اگر ایسا سید کسی کو مل جائے تو وہ ایسے سید کو خمس دے سکتا ہے. مسئلہ نمبر 1807 فرماتے ہیں کہ جو سید عادل نہ ہو اسے خمس دیا جا سکتا ہے، لیکن جو سید اثنا عشری نہ ہو ضروری ہے کہ اسے خمس نہ دیا جائے. آپ نے سنی سید بھی دیکھے ہیں، سنی سیدوں کو خمس نہیں دے سکتے، لیکن شیعہ سید یہ ضروری نہیں کہ وہ عادل ہو تبھی اس کو خمس دیں. عادل کو خمس، عادل ہو تبھی خمس دیں یہ ضروری نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، عین ممکن ہے ایک شخص کھلم کھلا گناہ بھی نہ کرتا ہو، ظاہری دین کا بھرم اس نے رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ڈنڈی مار رہا ہے، اور کیا ڈنڈی مار رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. بعض اوقات ہوتا ہے دوست ہے، یار ہے، ہم نوالا ہم پیالہ، تو آپ کو اس کا کچھ معلوم ہے کہ مثلا یہ جوا کھیلتا ہے، مثلا یہ شراب پیتا ہے، مثلا یہ، حالانکہ شراب کو چھوڑ دیں جو اس کی الگ سے شرط ہے، مثلا یہ گانے سنتا ہے، مثلا یہ غیبت کرتا ہے، مثلا یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے. جس طرح یہ آج کل کے زمانے میں ہو رہا ہے، بعض مومنین جھوٹ بول کے زیادہ راشن لے لیتے ہیں. اب یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، دوسروں کو نہیں پتا، تو یہ کھلم کھلا جھوٹ بولنے والا شخص نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب اگر یہ سید ہو اور اس کے اندر باقی دوسری شرائط پائی جائیں تو اگرچہ اس نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لیکن اگر آپ سہم سادات اس کو دینا چاہیں، اگرچہ ایسے لوگوں کو دینے کو ویسے ہی دل نہیں چاہتا، لیکن بالفرض اگر آپ دینا چاہیں تو یہ کیونکہ عادل تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کو سہم سادات دے سکتے ہیں. یہ جو شرط لگائی ہے کہ عادل ہونا ضروری نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے.
یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 1807. اس کے بعد مسئلہ نمبر ہے 1808. فرماتے ہیں اب یہاں پر سید کی شرائط بیان کر رہے ہیں کہ جس سید کو آپ خمس دیں اس کے اندر کیا شرائط ہونی چاہیے. کہتے ہیں کہ جو سید خمس کو گناہ کے کاموں میں استعمال کرے اسے خمس نہیں دیا جا سکتا. آپ نے سہم سادات دیا اس نے اٹھا کر، یا آپ نے خمس دیا اس نے اٹھا کر جوا کھیل لیا، شراب پی لی، نہیں، اس کو خمس نہیں دے سکتے. بلکہ اگر اسے خمس دینے سے گناہ کرنے میں اس کی مدد بھی ہوتی ہو تو بھی احتیاط واجب کی بنا پر اس کو خمس نہ دیا جائے. دیکھیں اگر خمس دینے میں اس کی مدد ہوتی ہے، وہ کیسے؟ مثلا فرض کریں آپ پیسے دے، وہ کام بھی کر رہا ہے اور جواری آدمی بھی ہے. آپ سہم سادات دیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، سہم سادات کو خرچ کر لیتا ہے ایکسپینسز میں اور اپنی تنخواہ کو جوئے میں جا کے ہار دیتا ہے. لیکن اگر آپ سہم سادات نہیں دیں گے تو وہ ممکن ہے جوا نہ کھیل پائے. ابھی اتنا بے غیرت نہیں ہوا کہ سارا پیسہ جوئے میں اڑا دے اور بیوی بچوں کو سڑک پہ نکال دے. بیوی بچوں کا لحاظ ہے، بیوی بچوں کا خیال ہے، لہذا وہ پھر وہ پیسے جوئے میں کھیلنے کی بجائے گھر میں خرچ کرے گا. تو یہاں پر کیا، آپ اگر سہم سادات دیتے ہیں تو حرام میں اس کی مدد ہو رہی ہے. اگرچہ پیسہ حرام میں استعمال نہیں کر رہا، وہ گھر کے خرچے میں استعمال کر رہا ہے، لیکن مدد ہو رہی ہے کہ آپ کا پیسہ دینے سے ہی وہ جوا کھیلتا ہے، نہیں دیں گے تو نہیں کھیلے گا. تو بھی آگا فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اسے خمس نہ دیا جائے. حتیٰ وہ اس کو گناہ میں استعمال نہیں بھی کر رہا تب بھی خمس دینا احتیاط کی بنا پر صحیح نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے احتیاط واجب یہ ہے کہ اس سید کو بھی خمس نہ دیا جائے جو شراب پیتا ہو یا بے نمازی ہو یا کھلم کھلا گناہ کرتا ہو. یعنی 3 شرطیں اور احتیاط کی بنا پر ہیں. احتیاط واجب کی بنا پر بے نمازی کو آپ خمس نہیں دے سکتے. آپ کو معلوم ہے یہ شخص نماز ہی نہیں پڑھتا، آپ اس کو خمس نہیں دے سکتے، سہم سادات نہیں دے سکتے. شراب پینے والے کو احتیاط واجب کی بنا پر آپ سہم سادات نہیں دے سکتے. اور کھلم کھلا گناہ کرنے والا، داڑھی کے اندر تھوڑا سا آغا سیستانی نے ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے، لیکن بعض فقہا یہ اس کی مثال دیتے ہیں، مثلا داڑھی منڈواتا ہے تو یہ کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے. آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا واکی ٹاکی لگایا ہوا ہوتا ہے، کان میں ایئر فون لگایا ہوا ہوتا ہے اور گانے سنتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں سر ہلاتے ہوئے، یا گاڑی میں اونچی آواز میں گانے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں. یا عورت ہے تو بغیر جرابوں کے، بغیر آستینوں کے، بغیر حجاب کے یا بد حجابی کے ساتھ نکلتی ہے تو یہ کھلم کھلا گناہ کر رہی ہے. بعض لوگ کھلم کھلا جھوٹ بولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. یہ سارے جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہیں، آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھی خمس نہیں دیا جا سکتا. پس خمس دینے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ سید ہو، کنفرم سید ہو آپ کے لیے کہ یہ سید ہے، 12 امامی سید. دوسری شرط یہ ہے کہ فقیر ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ خمس کو حرام میں استعمال نہ کرتا ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ خمس دینے میں اس کی حرام میں مدد نہ ہو رہی ہو. پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ بے نمازی نہ ہو. چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ شراب نہ پیتا ہو. ساتویں شرط یہ ہے کہ وہ کھلم کھلا گناہ انجام نہ دیتا ہو. جب یہ 7 شرطیں کسی بھی سید میں پائی جائیں تو ایسے سید کو آپ سہم سادات خود سے بھی دے سکتے ہیں، اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. البتہ ایک شرط جو آگے کے مسائل میں بیان ہوئی ہے اور ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہے اور کورس میں شامل نہیں کی گئی، وہ یہ ہے کہ وہ سید جس کو آپ خمس دے رہے ہیں آپ کا واجب النفقہ نہ ہو. مثلا آپ کی زوجہ، آپ اپنی ہی خمس اپنی بیوی کو نہیں دے سکتے احتیاط واجب کی بنا پر. یعنی آقا فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اگر کسی شخص کی بیوی سیدانی ہو تو وہ اپنا خمس شوہر اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا. یا اور جو واجب النفقہ افراد ہیں جیسے ماں باپ وغیرہ،
اولادیں وغیرہ، تو شوہر اپنی خمس اپنے ماں باپ اور اپنی اولادوں پر خرچ نہیں کر سکتا. یہ ایک اور شرط ہے، لیکن یہ کورس کا حصہ نہیں ہے، صرف آپ کو معلومات کے لیے میں نے بیان کر دی. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.